صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں مجرا تیرا۔ صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں شجرہ تیرا۔ پھر میرے امام کہتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی یہ جا کے کہے میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو اسے یہ خبر نہیں کہ سب سے بڑے حضور ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بہت بڑے عالم کا میں شاگرد ہوں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے عالم بھی حضور ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے پیر بھی مدینے والے آقا ہیں۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، لیکن میرے امام نے کیا راستہ کھولا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ کہہ کر کے اپنا کام بنا سکتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سردی پڑ رہی ہے اور آپ لوگ تشریف فرمائیں، یہ وقت آپ کے بھی سونے کا ہے، اور ہم بھی اگر لمبی مسافت طے کر کے آئیں تو ہمارے بھی آرام کرنے کا ہے، لیکن آپ نے کامیابی کا ایک بڑا مبارک زینہ کراس کر لیا ہے۔ سخت سردی میں موسم کو آپ نے شکست دے دی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ سو گئے، ہمیں مولویوں کی نعت خوانوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ چلو چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ انہی آرام نہ کرنے والوں میں آپ ہیں کہ آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کے چراغ کو بجھا دیا۔ اب میں آپ کو دیکھ کے ایک شعر پڑھ سکتا ہوں۔ عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، عاشق نے دو قدم میں عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، واہ واہ واہ، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، اور زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ زاہد سبحان اللہ، سبحان اللہ، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ارے ہے۔ سبحان اللہ، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا۔ مائک بہت اچھا ہے میری بہنیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخدوم کائنات کے نالین کی برکتوں کا غسالہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آمین آمین۔ اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں، میری یہ جسارت نہیں کہ میں ان کو بیٹھنے کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ان کھڑے ہونے والے مشقت بھرے انداز میں حضور کی باتیں سننے والوں کے توسل سے سرکار براتی شاہ رحمت اللہ علیہ اس مجلس کو قبول فرما لیں۔ یہ سخت سردی ہے اور میں تکلیف میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دیر میں آنے کی وجہ بھی میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے 5 بڑے شہروں کے بیچ سے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، وقت زیادہ، 300-350 کلومیٹر کا سفر کرنا، رات بھر جاگ کر کے بھاگنا، یہ کتوں کے طریقے سے بھاگنا بولنا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارہ ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ ایک غزل کا شعر جو 30 سال سے میرے دماغ پر حاوی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ صاحبو ایک دن آپ انتظار کرتے رہیں گے اور ہم نہ ہوں گے، ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آپ کا بیٹھنا یہ کسی ایک شخص کی محبت میں نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کے فیضان سے، ان بزرگوں کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سخت سردی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مائک میں جو آواز ہے بھائی، جتنی بھی باہر کی آوازیں اسے بند کر دیں، میں گزارش کروں گا اس میں ایکو بھی بند کر دیں بھیا، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، اور آواز اسی کیمپس میں رکھیں، تھوڑی سی بڑھا دیجیے آواز۔ 2 سال پہلے بھی میری دعوت تھی، شاید میں اس وقت بغداد شریف چلا گیا تھا اور نہیں آ پایا تھا۔ گزشتہ سال بھی ایک بڑی میں اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی کہ میں اپنی ذاتی اسی اشعاری کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا تھا، گھر پہ تھا طبیعت کی حالت سے، ظاہر سی بات ہے روزانہ بھاگنا یہ ادھر ادھر، تو یوں کہیں کہ میں نہیں آ پایا تھا یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ براتی شاہ کی بارات میں مجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ کمیٹی کے لوگوں نے آخری سانس تک مجھ پر محبتوں کے جو ہے نا دعوت نامے پھول بن کے نچھاور کرتے رہے، میری کم نصیبی تھی، میں اس بارگاہ میں آنے سے محروم رہا، اور آج جب آنے کا شرف مجھے ملا
تو بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی صلاۃ والسلام کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ظاہری طور پر بہت چھوٹی سی ایک چادر شریف ہے، 150 میٹر کی ہے، وہ غوث پاک کی بارگاہ سے میں نے آستانے پر پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ تو میں نے کہا سرکار میری خطاؤں کو معاف فرمایا، میں 2 سال سے آنا چاہتا تھا، دعوت لے کے نہیں آ پایا، اب کی بلایا ہے تو پھر آپ اپنے جد کریم سیدنا شیخ کی بارگاہ کا یہ تبرک، اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں۔ اس کے بعد کوئی بھی ہو جو بھی حضور کی محفل میں آتا ہے، آپ کی جگہ میں، میری جگہ کوئی آپ باتیں مدینے والے کی ہی کرتا ہے، سمجھے۔ اور میں اپنے بڑے بھائی مفتی توحید عالم صاحب قبلہ جو چرہ محمد پور میں اپنی علمی بساط کو کے کینوس کو بہت کشادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق اور مہتاب نظامی صاحب بھائی کی دعوت پہ میں 2 سال سے میں یہاں پر سر کے بل آنا چاہتا تھا، اور آج اپنے دل کو میں نے کارپیٹ بنا لیا، آئیے اور جاتے رہیے اسی پہ آپ سب ماشاءاللہ۔ محترم ہمارے پردھان جی ہیں اور محترم جمیل ٹھیکیدار صاحب ہیں۔ میں راستے میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیا گفتگو کروں، کیا باتیں کروں آپ سے، تو مجھے میرے بزرگوں نے، ان بڑوں نے کہا کہ بات کریں بس اسی غوث اعظم سرکار کی۔ تو یہ جو میں آیا ہوں، اگر یہی اکتوبر میں محفل ہوتی تو شاید پھر میں بغداد شریف چلا گیا ہوتا، کیونکہ بغداد شریف میں تھا، اور اگر یہی محفل 20 دن کے بعد ہوتی تو پھر میں بغداد شریف میں ہوتا۔ تو آج اس درمیان میں یہاں ہوں تو دعا کرو، تصور میں غوث پاک کا کرم ہو جائے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کے آنگن میں بھی بیٹھنے کا شرف پا جائیں۔ چلیں گے انشاءاللہ، دل سے بولے چلیں گے، انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث اعظم۔ میں راستے میں تھا تو مہتاب بھائی نے سلمان بھائی کی آواز میں نعت کی فضا یہاں پر جو بنی ہوئی تھی اس کی کچھ تصویریں مجھے دکھائی، اور میرے بھائی عمران بھائی کی نظامت بہت اچھے شعر کوٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے اگر میں اس دور میں نظامت کرتا تو پھر میں کیا بولتا یار، ہاں میں کیا بولتا، میں تو بھول گیا کہ میں بھی کبھی نظامت کرتا تھا۔ لیکن نظامت کیا کرتا تھا، ایک رات مجھے علماء اور شورا اور خطبہ کی اور قلیل تنخواہوں پر اپنا گزارا کرنے والے علماء کی مجھے خدمت کرنے کی توفیق ملتی رہی، تقریباً 25 27 28 30 سال ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور کبھی میں نے کسی کو ذلیل کی نہیں سمجھا، اپنے سے جو ہے ابتر نہیں سمجھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ممبر شریف پر بیٹھنے والوں پہ کرم فرمائے۔ پھر قریب آیا تو میرے بھائی محترم احمد رضا صاحب کی نعت کی آواز تھی، مجھے بتایا غفران بھائی نے کہ تو پھر راستے میں ہم لوگ تھوڑا بہت سنتے رہے، ان کی آوازوں سے محظوظ ہوتے رہے، اور قریب آیا تو پھر بڑے بھائی محترم فیصل ربانی صاحب، ان کا پورا گھر غوث اعظم کی محبتوں کا اسیر ہے ماشاءاللہ، اور پھر حافظ سلمان صاحب نے بھی شرکت کی، میرے بھائی کی نظامت ہے۔ ممبر شریف پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص سید صاحب قبلہ، اللہ ان کے قدم کے ذریعے سے ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے، آمین کہہ دیں۔ آپ بڑے مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے چینل ہیں، توحید بھائی بھی یہاں پر آ گئے ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ وہ مقطع میں وہ زوم آنے لفظ تھا ہے نا، کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ توحید بھائی بھی کچھ نیتیں کچھ مرادیں لے کے آئے ہوئے ہیں، اچھی نیتیں ہوں، اخلاص ہو تو یہ اسکرین بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ مسلک و مشرب وہی ہے جو قول اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے کہ نہیں، لیکن حقیقت میں اگر جمیل طارق جمیل ہو، جرجیز ہو، ان سب کی گفتگو سننے والا، ان کے سوالوں کے جوابات کا متلاشی ہو تو پھر ایسے اسکرین کی پڑتی ہے ضرورت، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، ہے کہ نہیں۔ میرے امام کا قول برحق ہے، لیکن اب یہ بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ سب بیٹھے ہوئے بڑی محبتوں کے ساتھ میں قرآن شریف میں ان بزرگوں کا تذکرہ کہیں ہے کہ نہیں، کہ ہم لوگ رات بھر ایسے ہی اندھی مار رہے ہیں۔ حدیث شریف میں کہیں اللہ کے ولیوں کا کہیں کوئی ذکر ہے کہ نہیں ہے، ایک سوال۔ دوسری بات، ہندوستان غیر منقسم ہندوستان، ابھی تو جلسوں سے پاکستان کا نام لینا بھی مصیبت ہے کہ نہیں۔ کل 6 دسمبر تھا، بابری مسجد کے زمین کے قریب سے گزرے، اس کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے، لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں جو یاد ہے 92 سے، کہ کالک سے لکھا جائے گا تاریخ میں یہ سانحہ، سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو، سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو۔ ہندوستان کے ہر فیصلے جو کورٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر ہماری شریعت اس سے ٹکراتی نہیں تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن آستھا کی بنیاد پر دیے گئے فیصلے میری حلق کے نیچے اترتے نہیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری بات سمجھ رہے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے اس گھر کو مسمار کیا گیا، آئیے اپنے محلے کی مسجد کو ہی اللہ کے پاکیزہ گھر کی صورت میں آباد کریں انشاءاللہ۔ کم سے کم ایک مسجد تو اپنی آباد کر لیں اپنے محلے کی، تاکہ دوسری مسجد
پھر مسمار کرنے کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ خیال بد بھی نہ پیدا ہونے پائے انشاءاللہ بولے. اور بقیہ جو بنگال میں ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، کسی علماء کرام سے نہیں ہے. واہ 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 واہ. میں حقیقت بتا دوں، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، یہ سب سیاست ہے، فراڈ ہے. بہرحال ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. اب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں میں بتا دوں آپ سے. ہندوستان میں آج پڑوسی ملک ہے، بھوٹان کا کافی ایریا ہے، چائنا کی کافی زمینیں رہی ہندوستان میں، اور سری لنکا وغیرہ یہ جتنے بھی بارڈر پر موجود ہیں، نیپال وغیرہ. یہ غیر منقسم ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو 150 کروڑ بنام مسلمان لوگ موجود ہیں. 2-4 منٹوں کے بعد مجھے ان سب بھائیوں کو کمرے بھیجنا ہے، بس 2-4 منٹوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ بس آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد ان کو میں نے سنیں. اب غیر منقسم ہندوستان میں 150 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، 150 کروڑ بنام مسلمان. میں آپ سے چپکے سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس ہندوستان میں کبھی اللہ کے رسول تشریف لائے؟ کوئی ہے جو نہیں کہہ سکتا ہے؟ کبھی تشریف لائے ظاہری طور پر؟ نہیں تشریف لائے. صدیق اکبر کبھی آئے؟ عمر فاروق اعظم کبھی آئے؟ بولو بھائی نہیں آئے. عثمان غنی کبھی نہیں آئے، مولا علی کبھی نہیں آئے، سرکار امام حسن حسین کبھی نہیں آئے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی نہیں آئے. پھر یہ 150 کروڑ لوگ کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو گئے؟ مانو تو نہ مانو تو، سبحان اللہ کہو تو یا نہ کہو، یہ دین ہے انہی بزرگوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم پتھروں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم درختوں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم شجر پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم جبل پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم آتش پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم فلک پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم ارض پرست ہوتے. یہ ہیں انہوں نے ہمارے سر کو ایک سچے خدا کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق دلوائی ہے. تو اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی ایک چائے مجھے سردی میں پلاتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، جب میری بیٹیوں کی شادی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، اور جب کوئی ہماری زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کرتا ہے تو اس کا احسان یاد کرتے ہیں. صاحبو معاف کرنا، یہ عرس سے ہمیشہ ہوگا. بھیک مانگ کر کے کمیٹی والے آپ کے سامنے جائیں گے، یہ بہنیں اپنے دوپٹوں میں رکھے ہوئے 10 روپے نکال کر کے دیں گی. کیوں؟ جب چائے پلانے والے کا احسان یاد ہے تو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری بات مان رہے ہیں بھائی آپ؟ ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہمیں سچے خدا تک پہنچایا، سچی کتاب تک پہنچایا، سچے رسول تک پہنچایا. اے اللہ یہ سر ہمیشہ سلامت رہیں، یہ دہلیز ہمیشہ سلامت رہے. دل سے آمین کہہ دو. ہم اس لیے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑتے، اور یہ یکسانیت کی، اتحاد کی زمین ہے. سرکار مخدوم شب جہانگیر کی چوکھٹ پر کیا کوئی خادم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بارگاہ میں آنے والے صرف مسلمانوں کو شفا ملے گی؟ بولو، نہیں کہہ سکتا. کیا کوئی غریب نواز سرکار شہنشاہ ہند عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت کی بارگاہ کا خادم یہ کہہ سکتا ہے کہ اجمیر میں صرف مسلمانوں کے آنے پر دروازے کھلے ہوں گے، بقیہ نان مسلم کے دروازے بند ہوں گے؟ جس دن ایسا کوئی خادم کہے گا، غریب نواز اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کیوں؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا. یہ دربار، یہ درویش فقیروں کی ملنگوں کی زمین ہے. وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتا، یہاں پر تو روحانیت کا علاج ہوتا ہے، یہاں دلوں کو پاکی عطا کی جاتی ہے. اگر یہ اس یقین پر بیٹھے ہیں تو آپ ان بزرگوں کے احسانات کو یاد رکھ لیں. نعرے لگاتے لوگ مسلمانوں کی دکان سے سامان نہیں خریدیں گے، لگانے دیجئے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں یہ نعرے لگانا ہے کہ کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ہم ہر غریب کی دکان سے سامان خریدیں گے انشاءاللہ. ہاں تو اڑا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اپنی دکانوں کے سامنے کسی کو پیاسا نہیں مرنے دیں گے، اپنے چوکھٹ کے سامنے کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ. اور بہنوں، تمہارے یہ بھائی، تمہارے شوہر گھروں سے باہر رہتے، دروازے پر تمہارا قبضہ ہے. جب کوئی دربار تمہارے دروازے پر کوئی فقیر بن کر کے آئے نا، تو یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیسا ہے، یہ دیکھنا اس کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تمہارے دسترخوان سلامت ہیں تو تمہاری نسلیں سلامت رہیں گی انشاءاللہ. یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی زمین پر بزرگوں کا اصول چلا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہاں اسلام کیسے پھیلا ہے. اگر ایک بات خاموشی سے بغیر کسی نعرے کے لگاتے سننا چاہتے بتا دوں، یہی دہلی کی زمین ہے
اور غریب نواز سرکار کا بیٹا خواجہ بختیار کاکی اپنی چوکھٹ پر موجود ہے. اکیلے نکلے ٹہلتے ہوئے جمنا ندی کے کنارے پر خواجہ بختیار کاکی سننا، اور صرف آپ کا سننا ہی میرے لیے سب سے بڑا نظر ہے. سمجھ رہے؟ بس آپ بیٹھے رہے، مجھے لگے کہ یہاں گلدستے رکھے ہوئے ہیں. خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا تو جمنا ندی کے کنارے پر پہنچ گئے. جب جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک بوڑھے پنڈت جی کو دیکھا. وہ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، اور قریب میں جوان جو لڑکے تھے پنڈت جی کے آس پاس، وہ لوگوں کو نہلا رہے تھے، جسے ہندی میں اشنان کرانا کہتے ہیں. سرکار بختیار کاکی نے کہا کہ پنڈت جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ جمنا کا پانی ہے، ہم اشنان کرانے والی ٹیم کا حصہ ہیں، لوگ نہاتے ہیں. تو فرمایا آپ کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، ان جوانوں کے پاس تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آ گیا. کہا جب تک ہم بھی جوان تھے لوگ ہم سے نہاتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں. میرے چولہے بوجھے ہوئے، میرے بچے گھر میں بھوکے رہتے ہیں، کیا بتاؤں، میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا ہی نہیں، کوئی مجھ سے اشنان، کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے. سرکار خواجہ بختیار کاکی واپس چلے آئے، اپنا ہولیا بدل کر کے پھر اسی پنڈت جی کے پاس گئے اور جا کے بولے پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے. کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ اللہ قبول فرمائے آپ سب کو. کیا کہا؟ پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے. تو پنڈت جی نے وہ مٹی کے برتن سے پانی نکال کر کے عمران بھائی وہ نہلانا شروع کیا. جب نہا سے فارغ ہو چکے نہ تو فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے. تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اور جیسے ہی پنڈت جی کو 10 روپے دیا تو پنڈت جی نے کہا یہ زیادہ ہے. کہا رکھ لو. پھر دوسرے دن آئے، پھر گئے نہانے کے لیے. پھر جب نہایا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. یہ ممبر کے سارے علماء کرام کے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اس وقت جو تڑپتی ہوئی ہماری دکھتی رگ ہے، اس کو ساکت و جامد کیسے کیا جائے، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں. میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مبارک آئین اور آرٹیکل سے میل کھاتا ہے. غریب نواز کے ہونے سے اس ملک میں غریب نواز کا قانون چلے گا. ایک بات یاد کر لو، یہاں دہشت گردی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. ان کا قانون کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. آپ نے اس دن 15 روپے دیے. کبھی دیا ہو تو جانوں. ہاں پنڈت جی بولے پھر 15 روپے. بولے کوئی بات رکھ لیجئے. پھر آئے، پھر نہاتے رہے. ایسے نہاتے رہے، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی 25. پیسے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے. ایک دن پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ کے قریب سے گزرے. جب قریب سے گزرے نا تو بھیڑ بھاڑ دیکھی مسلمانوں کی. تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہاں پر بھیڑ کیسی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا اندر ہمارے بابا خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے، گدی لگی ہوئی ہے، ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں. کہا زیارت مطلب درشن کو؟ کہا درشن کو آئے ہیں. کہا ہم پنڈت ہیں، ہم ہندو مذہب کے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کا درشن اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل، وہی شعر، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. آپ نے کہا بالکل آئے بالکل آئے. اندر تشریف لے گئے تو پنڈت جی نے دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں کوئی اور ہے روز میرے ہاں اسنان کرنے آتے. اس مطلب نہانے کا لفظ زبان پر آئے گا تو سردی لگے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس ڈر سے نہیں بولتے. روز میرے ہاں نہانے کے لیے آتے تھے. اتنا سنا نا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کیا؟ تو پنڈت جی نے کہا اپنی آنکھیں مین کر کے بابا آپ تو وہی ہو جو روز میرے ہاں نہاتے ہو، اشنان کرتے ہو، 5 کی جگہ 10، 15، 20 دے کے جاتے ہو. فرمایا پنڈت جی بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، ہاں میں وہی ہوں. تو معلوم ہے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، اتنے لوگ آپ کے پیچھے ٹہلتے ہیں، آپ کے فالوور ہیں، آپ میرے ہاں اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے ایک جملہ کہا. فرمایا کہ جب میری پہلی ملاقات تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے، میرے گھر میں کوئی نہاتا ہی نہیں ہے، میرے ہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں. صاحبو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پنڈت جی تمہارے گھر کے چولہے کو جلانے کے بہانے سے ہم نہانے کے لیے جاتے تھے. اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مشکل دور میں، اس اختلاف، انتشار، افتراق، کرب اور درد کے دور میں یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی.
ہمیں پھر کوئی آ کے بہکا دے گا مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے. احتجاجی سوچ ہماری ہو گئی, ہمیں لڑائی کرنے کا جذبہ, شوق پیدا ہو گیا ہے, جبکہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے, ہمارا شر ہمارا دشمن ہے, ہمارے ساتھ اپوزیشن جو جماعت شیاطین کی, ہمیں اس کے خلاف قدم بڑھانا ہے. آئیے دوستو اس نفرت کی فضا کے چراغ کو بجھائیں. کیا کہا سنیے گا. میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا حلیہ بدل کے نہانے کے لیے آتا تھا. پنڈت جی نے کیا کہا کہوں؟ پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے, نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. اب سمجھ میں آیا ہے, نہا آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا. اب دیر نہ کریں صاحب و دل کہے تو بولنا, اب دیر نہ کریں اے خواجہ بختیار کاکی, کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف با اسلام کر دیجیے. سمجھ رہے ہیں, یہ بزرگوں کی وہ عظیم کاوشات تھی جنہوں نے پتھر کا جواب موم سے دیا, لیکن پتھر کو شکست ہونے میں دیر نہ لگی. آج یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں. مسلمانوں کے دروازوں پر معلوم ہے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں یار؟ مسلمانوں کے گھروں میں نان مسلم بچیاں جوان رہتی ہیں, ان کی شادی کی دعائیں کبھی ہم مانگتے نہیں. معافی چاہتا ہوں, ہماری بچیاں اسی لیے آوارہ ہو گئیں. ہمارے گھر کے شادی کے کیمپس میں روٹیاں شیرمال ہمارے نوجوانوں کی انگلیوں میں گردش کرتی ہیں, پھر سیلفی لے کر کے انہیں بھیجا جاتا ہے. معلوم ہے جب کبھی کسی کھانے کی ڈش کی تصویریں آپ نشر کرتے ہیں, بھیجتے ہیں انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ, آج میں تمہیں اس کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنے دسترخوان کی تصویر کسی دوسرے کو بھیجتا ہے تو وہ تصویر جب دوڑنے لگتی ہے تو کبھی کسی ایسے شخص کی نظر کے سامنے پہنچتی ہے جو بھوکا ہوتا ہے, اور اگر اس کی بھوک کے سامنے اتنی ڈش, اتنی دسترخوان پر یہ ورائٹی کے کھانے نظر آ گئے اور اس کی آہ لگ گئی تو تمہاری تیسری نسل بھوکی مر جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ صاحبو؟ تو کہنے کا مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے پھیلا. سمجھ رہے ہیں؟ آج جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں, یہ مشن ہمیں یہاں سے لے کے انشاءاللہ, دل سے بولیں انشاءاللہ لے کے جانا ہے. یہاں لوگ بات کرتے ہیں محمود غزنوی آیا, اورنگزیب آیا, آپ بھی اسی میں لگ جاتے ہو. یار یہ کیسے لوگ تھے جو تلوار لے کے آئے تھے, اسلام پھیلایا تھا. یہ اتنے بڑے بڑے چینل موجود ہیں, اور توحید بھائی آپ کا اس میں بڑا ہی رول ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں کو سن لیں. بچیے بیٹے بیٹے خاموش رہیں, میں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. بہت بہت شکریہ. یہ لڑکیاں بھی بڑی عجیب و غریب, اگر ان کو حضور سے محبت ہو جائے تو پھر کیا کہنا. موسم کا پھر منہ نہیں تکتی, کام دیوانوں کا ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ معلوم ہے آج کی لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں. ایک ایسا دور تھا, مجھے ایک بات یاد آئی, اللہ کے رسول کے دور میں ایک لڑکی کی ایک بات یاد آئی. اللہ کے رسول کے انتقال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد امی عائشہ حضور کی بیوی کہتی ہیں میرے دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں نے کہا کون؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ امی دروازہ کھولے, میں آپ کی بیٹی ہوں. جب میں نے دروازہ کھولا میں نے سننا ایک جوان لڑکی دروازے پر کھڑی تھی, اس کی آنکھیں سرخ تھیں, اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے لباس پر گر رہے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا امی ایک عریضہ لے کے آئی ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا امی جان حضور کے انتقال کو 4 یا 5 مہینے ہو گئے. جب سے حضور مدینہ شریف سے چلے گئے اللہ کے حضور, تب سے میں نے حضور کو دیکھا نہیں, اور حضور نہیں ہے تو میرا دل سکون نہیں پایا. حضور کو دیکھنے کی تڑپ اس قدر بڑھی کہ میں آج روزے حضور دیکھنے کی اشتیاق میں آ گئی. امی آپ اجازت دے دیں, مجھے سرکار کی مزار شریفہ کی زیارت کرنی ہے. معلوم کیا کہا؟ امی عائشہ نے اس کی طلب دیکھی, فرمایا آ جا بیٹی. اسے لے کے گئیں اور سرکار کی مزار شریف کا پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹا تو سامنے مزار مصطفیٰ, قبر مصطفیٰ تھی. امی عائشہ فرماتی میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب میں نے سلام کیا تو اس لڑکی کو دیکھا, وہ پیچھے آئی اور آگے آ کر کے اس نے قبر مصطفیٰ کے قریب دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چومتی تھی اور اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی. گویا اپنی زبان سے وہ یہ کہتی تھی اے مدینے والے آقا, میرا گھر میرے شوہر کی زینت بنا ہوا ہے. میرے گھر میں میرے شوہر بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں, میرا باپ بھی ہے, میری ماں بھی ہے, لیکن آقا جب سے آپ چلے گئے گھر اچھا نہیں لگتا. سرکار جب سے آپ نہیں ہیں, اب مدینے میں چاند بھی چمکتا ہے تو اندھیرے پن کا احساس ہوتا ہے. اب سورج بھی نکلتا ہے تو سرکار
تیرگی قبضہ کیے رہتی ہے اور مدینے میں کوئی مسکراتا ہے تو دلوں پہ ہتھوڑے گرتے. سرکار معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی امت کی لڑکی ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا، سرکار یا تو جہاں میں ہوں وہاں آپ آ جائیں یا جہاں آپ ہیں وہاں مجھے بلا لیں. یہ جذبہ بڑا جذبہ ہے. جب توجہ ہماری سونے اور موبائل کی طرف چلی جاتی ہے نا تو ہمارا دل روشن نہیں ہو پاتا، روحانیت کا احساس نہیں ہونے پاتا. ہماری زبانیں اور ہمارے لباس اور ہمارا کردار بڑا تفاوت فرق محسوس کرتا ہے. ہمارا دل مسلمان نہیں ہوتا، لباس تو ہوتا رہتا ہے. اگر کبھی بھی حضور کی بات ہو تو پھر حضوری کے انداز میں ہو، سنیں تو لگے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں. میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ کے گھروں میں مجسمے رکھے ہوئے ہیں. سنیے، امی عائشہ کہتی وہ زمین پر تڑپتی رہی وہ لڑکی، اور میں نے اسے دیکھا تو میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی. جب وقت پورا ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور میں نے کہا اے بیٹی اٹھ، چل باہر چل، روضے رسول کے باہر چل. اس نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا. میں بیٹھ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اے بیٹی اٹھ چل. تو امی عائشہ کہتی ہے میں کیا اٹھاتی، میں خود بیٹھ گئی. معلوم ہے، فرماتی ہیں جو چیخ اس کی نکلی تھی وہ میری نکل گئی. امی عائشہ کہتی ہے جیسے میں نے غور سے اسے دیکھا تو اس کے نبض پر انگلیاں رکھیں تو قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. 15-20 دن پہلے اودے پور گیا تھا تو اودے پور میں معلوم ایک صاحب نے کہا میں ایک فلیٹ لینے کے لیے گیا تھا تو آفس کے سامنے میں نے دیکھا تو ایک لڑکی تھی اور شراب پی رہی تھی. خدا کی قسم سچی بات میں آستانے پہ جا کے بول سکتا ہوں، وہ ایک لڑکی شراب پی رہی تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکا سگریٹ پی رہا تھا. تو میں نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ بھائی کیا مطلب، فلیٹ مجھے لینا تھا. میں نے کہا یار ایک روم مجھے چاہیے تھا اس بلڈنگ میں، لیکن یہاں کیا رہوں، لڑکی شراب پی رہی ہے، میری بیٹی میری بیوی یہاں کیسے رہے گی. لڑکے شراب پیتے، روم کے سامنے ٹیبل لگا ہوا ہے. معلوم ہے اس نے کیا کہا، کلیجے منہ کو نکل آئیں گے. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا جو لڑکی شراب پی رہی ہے بھی مسلمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لڑکا سگریٹ پی رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے. یہ عیش و عشرت کے دل دادا لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں. بھول گئے لوگ اپنے بزرگوں کے احسانات کو، بھول گئے لوگ امام حسین کی قربانی کو. ایسے ہی لوگ رسول اللہ کھا کر کے اسلام بچانے کے فراق میں ہیں. خدا کی قسم اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جب کبھی سوچتا ہوں حضور کو، حضور کے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سمجھ میں آتا ہے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر آج یہ گونڈا بستی میں حضور کا دین پہنچا ہے. بھول جائیں ان محسنین کو، بھول جائیں اپنے گھر کے تمام تر افراد کو، اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنے والوں کو. مجھے بتائیں کیا ان کہانیوں پر پردے ڈال دیے جائیں؟ اللہ کے رسول احد شریف کی جنگ میں تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے 70 حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے. میں نے کئی مرتبے سفر کیا ہے مدینہ شریف کا، اور بغداد کا سفر تو مجھے خدا کی قسم یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی مرتبے کیا. ان علماء کی جوتیوں کو چوم کر کے میں کوئی بڑی بات بتانے کے ارادے سے نہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کا کرم اس کتے سے بدتر انسان پر بھی ہو سکتا ہے تو آپ تو بدرجہ اولیٰ مجھ سے بہتر ہیں. سنیں آپ، میں کوئی تقریر وقریر نہیں کرتا، آپ کو کسی نے وہم میں ڈال رکھا ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی ختم ہونے کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لاشیں گن لو. تو صحابہ نے کہا 68 لاشیں موجود ہیں. میرے آقا فرماتے 2 کہاں گئے؟ ایک جناب حضرت حنظلہ، میری بہن سنو، ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، سب کو پتا، اپنی بیوی کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. حضور کی آواز آئی تو بستر سے کھڑے ہو کے دروازے پر آ گئے. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے نبی کا دین مجھے آواز دے رہا، ابھی دلہن بن کر کے میں آئے ہوں. کہا کہ مجھے تو اللہ کے رسول کی آواز زیادہ پیاری ہے. نکل کے باہر آئے اور جب میدان احد میں شہید ہوئے تو آپ کو نہانے کا موقع گھر پہ نہ مل پایا تھا، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، یہ آپ کو پتا ہے. ایک بات درمیان میں آئی ہے، اسے سننا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ اور جانا چاہتے ہیں آپ؟ میں بھی 1 گھنٹے کی گفتگو کے لیے 20 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہیں سے مجھے کنڈا پرتاپ گڑھ، وہیں سے ایئرپورٹ جانا، گوہاٹی کا سفر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ ہوں تو کوئی مجھے پہچاننے والا بھی نہیں. آپ تھوڑی سی میری بات کو سن لیں, میں آپ کی سماعتوں کو بوجھ تلے نہیں دباؤں گا انشاءاللہ, بس میری باتوں کو یاد رکھ لیں. آپ کہیں گے کسی سے کوئی شخص درمیان میں ملا تھا, میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. بایزید بستامی ایران میں لیٹے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا مجھے بایزید بستامی سے ملنا ہے. کہاں ہے وہ؟ انہی سے بولا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود اسے 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں خود اسے 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, آپ ایک دن میں کیسے اسے پالیں گے؟ ان بزرگوں کے نالین کی برکتیں آپ یہاں پر بیٹھے. اللہ کے رسول کی تمام تر صحابہ کی لاشیں مل گئی تھیں, ایک صحابی کی لاش نہیں ملی. بھولنا نہیں کبھی ان باتوں کو. سرکار نے فرمایا کہ سب کی لاشیں مل گئی. صحابہ نے کہا حضور سب کی مل گئی ہیں, لیکن آپ کے چچا کی لاش نہیں ملی. سرکار امیر حمزہ کی لاش نہیں ملی. حضور نے فرمایا چلو میں ڈھونڈتا ہوں میرے چچا کہاں ہیں. بچپن 2 سال حضور کے فرق عمر میں بڑے تھے, 2 سال بڑے تھے. جناب امیر حمزہ چچا ہیں حضور کے, ہسٹری بتاتا ہوں یاد کر لو. اور حضور کی بیٹی امی فاطمہ جنہیں دادا کہتی تھی. آئے ہائے ہائے, جب اٹھے حضور تو امی فاطمہ بھی اٹھی. حضور خود زخمی تھے, دندان مبارک کی شہادت کی کچھ روایتیں ملتی ہیں, اور وہ لوہے کی جو خول ہوتی نا, ٹوپی کلاہ, وہ پھنس گئی تھی اس میں. اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. بڑی قربانیاں حضور نے دی ہیں. ہم تو بیٹھے بیٹھے سگریٹ اور بیڑی پیتے رہے, اسلام خطرے میں ہے یہ نعرہ لگاتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چلو دیکھیں ہمارے چچا کہاں ہیں. امی فاطمہ کہتی میں بھی اپنے ابو کے پیچھے پیچھے گئی. میں نے 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا وہ پہاڑ دیکھا جسے احد شریف کا پہاڑ کہتے ہیں. حضور کہتے ہیں جیسے میں گیا تو ایک پہاڑ کی اوٹ میں پیچھے کی طرف ایک لاش میرے چچا کی 15 جگہ سے ٹکڑے ہوئے پڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کی یہ لاش تھی, 15 جگہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی. ان کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا, ان کی آنکھیں نکالی تھی. اللہ کے رسول اپنی ماں امی آمینہ کے 6 سال کی عمر میں اپنی ران پر انتقال کے وقت بھی حضور اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کے روئے تھے. سمجھ رہے ہیں صاحبو, سردیوں میں ہیٹر ہے, گرمیوں میں اے سی ہے, ہمیں حضور کے دور کی پریشانیاں یاد کیسے آئیں گی؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول روئے بہت, ایک ایک عضو کو اٹھا کے حضور چومتے تھے. اے میرے چچا آپ کے بڑے احسانات ہیں, بہت یاد کرتے رہے. ایک گٹھر میں حضور نے اپنے چچا کی لاش کو باندھا. اب سنیں روایت. باندھا اور باندھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو لے کر کے مدینے جاؤں گا 3-4 کلومیٹر, اور بقیہ 69 صحابہ کو یہیں پر دفن کر دو. جیسے حضور اپنے چچا کی لاش کو لے کے آگے بڑھے, روایتیں آتی ہیں کہ احد پہاڑ جو 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا ہے, وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگا. حضور نے اس پہاڑ سے کہا کہ تو کیا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ چچا کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہیں پر انہیں دفن کر دے. حضور نے کہا میں چچا کو اپنے ساتھ مدینے لے کے جاؤں گا. اس پہاڑ نے کہا اے آقا کریم, اگر آپ حضور ہو کر کے آپ اپنے چچا کی جدائی برداشت نہیں کرتے تو میں بھی امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں کرتا. صاحبو 22 میٹر اگر سونے کی پٹیاں لگ جائیں تو لوگ مردوں کو دے دیں گے, کفن تک نصیب نہ ہوا ان کو. ان کی قربانیاں ہم بھولے ہوئے ہیں. مختومہ عاتقہ اور صفیہ نے 4 میٹر کفن لایا تھا, 2-2 میٹر کے کپڑے مصعب بن عمیر کو پہنائے گئے تھے, اور 2 میٹر کا کپڑا تھا. جناب امیر حمزہ کی پرسنالٹی بڑی تھی, ان کو 2 میٹر کا کپڑا دیا گیا تھا, 2 میٹر کا. جب سر بند کرتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا, اور جب پیر بند کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. یہ سگے حضور کے چچا ہیں. حضور کے پاس کفن تک نہیں, لیکن 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ کے رسول, میں گیا تھا, میری بیوی تھی میرے ساتھ, میری بہنوں, میں بہت رویا تھا کہ آج ہم لوگ جو برانڈڈ کپڑے پہن کے جلسے جلوس میں آتے جاتے ہیں, جس کے صدقے میں آتے ہیں اس کو کفن تک نہ ملا. اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش کو سامنے رکھا اور فرمایا انہیں اس قبر میں دفن کر دو. کہا لوگوں نے کفن نہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, 2 میٹر کپڑا ہے اور آپ کی باڈی پرسنالٹی بڑی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا کرو؟ تو صحابہ نے کہا حضور سر بند کرتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے, پیر بند کرتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چچا کے سر کو بند کر دو. بولے پیر کیا کھلا ہوا دفن کر دے؟ حضور فرماتے ادخر نامی ایک گھاس ہے مدینہ شریف میں پہاڑوں پہ, اسے جاؤ چن چن کر کے وہ گھاس لاؤ اور میرے چچا کے پیروں کے میں اسے بند کر دو, پیروں کو پوشیدہ کر دو, گھاس کفن کی جگہ لگا دو.
دفن کر دیا گیا حضور کے چچا کو. حضور نے ایک جملہ ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا تھا, فرشتے میرے چچا کو غسل دے رہے. غسید الملائکہ کا لفظ حضور نے ان کے لیے بھی کہا. پھر حضور نے فرمایا تھا یہ طائران محبت بن کے جنت کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں. ایک روایت حضور کی یہ بھی ہے کہ جنت میں شہدائے احد پرندوں کی صورت میں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, انہی میں سے میرے چچا امیر حمزہ گاؤ تکیہ لگا کر کے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پھر حضور نے کیا کہا صاحبو, کبھی کبھی اٹالین سامان لیٹرنگ میں واش روم میں ہم لگاتے ہیں, جرمنی کے ٹائٹل لگاتے ہیں, مکرانہ کے پتھر لگاتے ہیں, لیکن حضور کو دیکھنے کے لیے پیسے نہیں بچتے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا معلوم ہے, کیا کہا تھا حضور نے فرمایا جو میرے چچا احد کے شہیدوں کی بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ سلام کرے گا, یہ صبح قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. یہ زندہ ہیں, واقعی زندہ ہیں, واقعی خدا کی قسم یہ زندہ ہے. لیکن مرزا انجینئر کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کے ماننے والوں کی سمجھ نہیں آئے گا. حضور نے اپنے چچا کی لاش کو آدھی جو پنڈی تھی پیر تھا اس میں کفن میں کی جگہ پر گھاس لگا کر کے آپ کو دفنایا تھا. معلوم ہے کیا ہوا, ابھی تقریباً مشکل سے 50 سال ہو رہے ہیں. 50 سال ہو رہے ہیں. قریب میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں ایسے اور آپ کے سامنے احد شریف کا گراؤنڈ ہو, دائیں طرف جبل احد ہو اور قلب کی طرف, بائیں طرف بولنا مناسب نہیں ہے, دل کی طرف مدینہ ہو, تو 4 کلومیٹر پہ مدینے میں ڈیم ہے پانی کو جہاں سیف رکھا جاتا ہے. وہاں سے پانی کا ڈیم کھل گیا تھا 50 سال پہلے. وہ پانی کا جب بہاؤ آگے کی طرف آیا نا, معلوم ہے سارے شہیدان احد کی قبریں کھل گئیں, قبریں کھل گئیں. اب سنیں ایک جملہ, 1400 سال کے بعد جب وہ قبریں کھل گئیں تو لوگوں نے کیا دیکھا, وہ جو زخمیوں کے کفن تھے وہ کفن کے ایک دھاگے تو سلامت تھے, وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں سے لگائی گئی. یار کبھی ان کی بارگاہ میں آتے ہو تو پھر ان سے وہ مانگو جو یہ دینا چاہتے ہیں. کیا ان سے اللہ کا ڈر مانگو, ان سے اللہ کی خشیت خوف مانگو. ان بزرگوں کی بارگاہ میں آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں, یہ نہیں کہ دندناتے ہوئے چلے جائیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر میں ان درویشوں کی فقیروں کی بات کروں تو پھر کئی گھنٹے نکل جائیں گے. ادب کتنا انعام عطا کرتا ہے. بزرگوں نے کہا کہ بھائی بتائیں آپ میرے شہر کے لوگوں کو کہ حضور غوث پاک کے تذکرے سے دلوں کو روشنی کیسے ملا کر دیا. ایک بات سن لیں تو وعدہ کریں انشاءاللہ حضور کے اس دین کا احترام کریں گے. بولو بھائی کیسے کریں گے؟ کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم حلال کھانا شروع کر دیں. ہاں تو گڑا کے بولے انشاءاللہ اتنا تو کریں ہم سچ بولنا شروع کر دیں. ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آکسفورڈ چلے جائیں, ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں, ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جامعۃ الازہر شریف, ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ اٹھے اور سیدھے جامعہ اشرفیہ, جامعہ علیمیہ اور جامعہ غوثیہ اور جامعۃ الرضا اور جامعہ غریب نواز چلے جائیں. کہاں آپ بس 2 کام کریں, سچ بولیں اور حلال کھائیں, نسلیں انشاءاللہ پاکیزہ رہیں گی. ان بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب رہیں گے. اگر بات بزرگ غوث پاک کی تو میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آپ میری باتوں پر عمل کریں اور دعا کرو میں بھی عمل کروں انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا, اسلام لوڈ نہیں ہے. اگر ادب کریں گے ان بزرگوں کی بارگاہ میں تو کب, جب ہمارے دسترخوان پاک ہوں گے, ہمارا دسترخوان فریش ہوگا تو پھر ہماری نسلیں بڑی اچھی ہوں گی. بڑا اچھا چینل اور بڑے اچھے گروپ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت, میں ان سے بھی مخاطب ہوں. دیکھیں آپ اس ملک میں ہیں جہاں دہشت گردی کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا, طاقت و قوت کی بنیاد پر, تلوار اور نیزے کی نوک کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب سے پوچھا گیا, بھائی وہ گورنمنٹ سروس میں تھے, اس علاقے کی کیا, بولے یار آپ بہت بات کرتے ہو مسلمانوں کے, اس علاقے کی جو منڈی ہے اس پر مسلمان پرسنٹیج میں زیادہ ہیں. اور پھر کیا ہوا سر, تو بولے کہ لیکن حرام بہت کھاتے ہیں. گجرات میں گیا تھا علاقے میں, تو بولے کہ گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو بزنس میں شامل مت کرو. بولے کیوں؟ بولے یہ پیسوں کا غبن بہت کرتے ہیں, یہ پیسے لے کے دیتے نہیں. بہت تکلیف ہوئی. درود پڑھنے والے حضور پر, قرآن پڑھنے والے, نعتیں پڑھنے والے آج حرام خوری کے اسٹیکر کو چسپا کیے ہوئے. معلوم ہے اس ملک میں جو دین آیا ہے آپ اسے نسلوں میں کیسے ٹرانسفر کریں. پوچھا کبھی؟ اور محمود غزنوی دین لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی تھے, ایکسپٹ کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے دین لے کے آیا تھا, نا دین تو وہ درویشوں اور فقیروں نے لایا تھا. ٹھیک ہے ان کی حکومتیں کسی وجہ سے اشتراک کا شعور رکھتی تھی, لیکن یہاں کے میزبانوں کی دعوت پر وہ آئے تھے. ایک الگ ٹاپک ہے. اسی مالابار کی زمین پر جسے آپ کیرل کہتے ہیں, کیرلا, سمندری راستے سے حضور کے شہر کے کچھ مسافر
पहली मरतबे आज से तकरीबन 13.5 पौने 1400 साल पहले उतरे थे और स्टीमर जहाज से अपना सामान उतारा था, कश्ती जिसे बोलते हैं, उतारा तो यहाँ के हिंदू भाई पहुंच गए हिंदू भाई। हालात बड़े खराब हैं इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। पहुंच गए और कहा कि कहां से आ रहे हो? बोले हम तो अरब शरीफ से आ रहे हैं, अरब शरीफ से आ रहे हैं। शोरा किराम की कदमों को चूम करके बाद अरब बोले ठीक है, बिजनेस के क्या तुम्हारा प्रोग्राम है? तो मुसलमानों ने कहा कि हम इसमें कपड़े लेके आए हैं, ये थान के कपड़े हैं, हम इसे बेचने आए हैं। कहा इनकी कीमतें कितनी हैं? कहा सैंपल के तौर पर सारे थान में कीमतें लिखी हुई हैं, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये जो है ये कॉटन का है, ये मखमल का है, वगैरह वगैरह। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा कि मुझे चेक करना है। जब वो देखते हुए, सैंपल को देखते हुए आगे बढ़े ना, तो एक बड़े गट्ठर को देखा तो उसमें मखमल का कपड़े का पीस बाहर निकला हुआ था। उस पर कीमत कितनी है? कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा? ये सबसे सस्ता कपड़ा है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अजीब बात है, ये हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में तो बहुत महंगा बिकता है और तुम इसे सबसे सस्ता कह रहे हो। बहुत गौर से सुनना, कोई हंगामा नहीं करना है भाई। मालूम क्या कहा? इतना महंगा कपड़ा और आप कहते हैं सबसे सस्ता कपड़ा है। तो क्या कहा था हुजूर के शहर के करीब से आने वालों ने? बात यह है कि पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है, पूरे गट्ठर में 1 फीट। दलाली रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को पालने वाले मेरी बातों को शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कहूंगा वही जो नस्लों के काम आएगा। कि पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है, खराब लिपटा हुआ है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने एक जुमला कहा था, अभी भी तारीख में मौजूद है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? मेरी बात समझे भाई? मैं फिर से रिवर्स करता हूं, नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। बस गुजारिश करूंगा जाने से पहले मेरे जो भाईजान खड़े हैं कि वो गौस पाक की चादर को अपने सर पे रख करके पेश कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। 10-20 मिनट की बात है, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, और दुआ कीजिएगा अल्लाह एक मरतबे आप सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। ऐसे हाथ उठा के बोलेंगे आप इंशाअल्लाह? बोले इंशाअल्लाह। जो चलने वाले लोग हैं जरा जोर से बोले लब्बैक या गौस आजम। अभी इस वक्त हुज़ूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबात मियां साहब क़िबला भाई, मोहम्मद अली फैज़ी, अहमदुल फत्ताह और गुलाम नूर मुजस्सम भाई, ये सारे लोग नजफ अशरफ में, मौला अली के शहर में, और फिर कल ये जाएंगे इंशाअल्लाह करबला शरीफ, और फिर वहाँ से उसके बाद ये सब बगदाद शरीफ का सफ़र करेंगे, और इंशाअल्लाह इनकी वापसी होगी तो दुआ करें कि फिर मेरा सफ़र होगा। चलेंगे भी इंशाअल्लाह आप लोग दिल से दिल। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इंशाअल्लाह बोले चलेंगे ना। एक जुमला सुन लें, बगदाद की थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन बताऊंगा कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, 10-20 किलोमीटर का सफर करके क्यों आए हुए हैं। मालूम है? बोले कि इसमें कपड़ा ये सस्ता क्यों बता रहे हैं, महंगा होना चाहिए। तो मुसलमानों ने क्या कहा? बात यह कि इसमें कपड़ा खराब है, 1 फीट। तो क्या कहा हिंदू मजहब के लोगों ने? अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अरब से आने वाले बिजनेसमैन ने कहा यह बात मुझे मदीने वाले आका ने बताई। फिर से बोले, किसने बताई? मदीने वाले आका ने। उन लोगों ने कहा इसमें कौन है मदीने वाले आका? आंखों में आंसू आ गए, कैसे जख्म को ताजा करता है। बोले फिर वो कहां है? बोले वो मदीने में। बोले क्यों नहीं आए? फिर वो रोने लगे। बोले उनका तो देहांत तो हो चुका है, जाहिरी तौर पर वो विसाल कर चुके हैं, मदीने शरीफ में वो आराम कर रहे हैं। बोले वो दुनिया में नहीं है? कहा नहीं है। तो यहां के हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के बिजनेसमैन ने अपने अपने हाथों को अपनी पेशानी पर मारा था भाई, अपनी अपनी पेशानी पर मारा था। कहा अजीब बात है यार, एक ऐसे शख्स की बातों को तुम फॉलो करते हो जो दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गया, उसकी बातों पर तुम अमल करते हो। तो क्या कहा था हुजूर के आशिकों ने? हमने जिस नबी को माना है, इस अकीदे को भी फॉलो किया है, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां है वहां से आज भी अपनी उम्मत को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। आपका बैठना भी हुजूर को पता है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। इन बहनों का अपने गोद में बच्चों को लेके बैठना भी पता है, हुजूर सब जानते हैं। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में कहते हैं इस बेखबर से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अगर जानने की बात आएगी तो फिर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। सुने,
فرمایا کہ یہ کون ہے؟ بولے وہ مدینے والے آقا ہیں۔ اتنا سننا تھا تو ہندوستان کے مالابار کے ساحلی سمندر کے قریب میں رہنے والے ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ اے عرب سے آنے والے سنو، اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، جس دین کے بارے میں قرآن کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر دین ہے، آج وہی دین چھوڑ کر کے ہماری گھر کی بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ بھی اپنے کھان پان میں بھی آج خنزیر کا گوشت استعمال کر رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں حضور کے منبر سے بولتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج نشے کی دکانوں پہ سب سے زیادہ ہمارے بچوں کی بھرمار ہے۔ صوفی صاحب سے کہا گیا اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا دسترخوان پر حلال لقمہ آ جائے گا تو نسلیں بگڑنے سے بچ جائیں گی۔ کہاں سے آئیں گی؟ کہاں سے آئیں گی؟ دونوں تو اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم کو کرایہ جلسے کا مل گیا، جلسے میں نہیں گئے، کسی نے مانگ لیا تو بھی ناراض ہو گئے، ہے نا؟ بڑے عجیب ڈھرے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، خشیت اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ آئیے بات کرتے نا حضور غوث اعظم کے مبارک شان کے حوالے سے۔ ایک جملہ کہہ دو، آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہتر دین ہے، اسی دین کو یہ سرکار براتی شاہ لے کے آئے۔ میں نے پوچھا مفتی توحید بھائی سے کہ کب کے بزرگ ہیں؟ بولے آصف بھائی بہت پہلے کے ہیں، بہت پہلے کے بزرگ، بڑے ان کے احسانات ہیں۔ احسان نہ ہوتا تو رات کے اتنے بجے 12:30 پونے 1 بجے آپ اس زمین پر بیٹھ کے آسمان پر بیٹھنے کے مزے نہیں لیتے، مزے نہیں لیتے۔ بہت بہت ان کو سب خبر ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ اتنا جانتے ہیں، ان کا ڈپارٹ اتنا جانتا ہے، ان کا خاندان اتنا جانتا ہے۔ میں گیا تھا ایک جلسے میں ادھر گجرات، راجکوٹ کے قریب میں گونڈل ہے، گونڈل کے قریب میں ایک قصبہ ہے، میں وہاں پر گیا تھا۔ تو سید عثمان باپو ہیں، حضور تاج الشریعہ سرکار کے بڑے خاص ہیں توحید بھائی، تو میں ان کے یہاں گیا تھا تو جلسے میں، تو اس کے بعد میں نے کہا کوئی آستانہ ہے؟ میں ایک درگاہی مزاج کا آدمی ہوں، ہاں میں مطلب ڈھونڈتا رہتا ہوں، تو مجھ سے بولے کہ ایک آستانہ ہے، میں چلو لے کے چلتا ہوں، تو مجھے دوست لے کے چلے گئے، تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ تو بولے کہ ان کا نام ہے گاؤں دھنی سرکار۔ گاؤں دھنی سرکار یعنی گاؤں دھنی، اس گاؤں کے سب سے دھنی ہیں یہ۔ میں نے کب کے بزرگ ہیں؟ بولے بڑے پرانے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے یار، ان کی کوئی بات بتاؤ۔ تو بولے کہ بہت پرانے ہیں لیکن پھر بھی ان کو دیکھنے والے ہم سب کے دادا پردادا ہیں، یہ آستانہ خود ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ مدرسہ، یہ مسجد بنائی۔ میں نے کہا ان کی کوئی بات بتاؤ، آستانہ بنوا لیا آپ نے اپنی زندگی میں؟ بولے ہاں۔ تو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کاروبار کیا تھا، کچھ کیا کرتے تھے؟ بولے کچھ نہیں کرتے تھے یار۔ میں نے کہا پھر کیسے بنوایا؟ بولے چندہ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا پھر کیسے بنوایا؟ بولے دن بھر قریب میں ایک تالاب تھا، قریب میں ایک تالاب تھا۔ جی 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 بالکل بالکل بالکل، پلا دے بھائی جان، پلا دے ماشاء اللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں مخل نہ ہوں آپ لوگوں کے کاموں میں، سمجھے؟ سب میں ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، تو میرے لیے بڑی بات ہے۔ تو معلوم کیا بولے؟ بولے کہ یہ دن بھر ایک تالاب تھا، وہیں پر جا کر کے بیٹھے رہتے اور ادھر مسجد میں کام چلتا رہتا تھا۔ میں نے کہا پیسے؟ بولے اسی تالاب کے کنارے بیٹھ کے اللہ 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 کیا کرتے؟ اور کوئی جس کا نام میں لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس نے یہ زبان نہ دی ہوتی تو بولو بھائی گاں گوں کرتے ایسے ٹہلتے۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ کبھی کبھی کہہ دیا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ صوفی صاحب نے مجھ سے بلایا تھا، فیصل بھائی، احمد بھائی، معلوم کیا کہا تھا؟ بولے بیٹھو، تو میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے بولے کہ صبح کو اٹھنے کے بعد کبھی کبھی چارپائی پر بیٹھے رہا کرو، خدا کی قسم صوفی صاحب نے کہا تھا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ بولے چارپائی پر بیٹھے رہا کرو اور رویا کرو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج پھر تو نے مجھے زندہ رکھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر آنکھیں عطا فرمائی، اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔ بہت لوگ آج ابھی دنیا سے راتوں کو چلے گئے، فجر کی نماز کے بعد ان کے جانے کا اعلان ہوگا، تم صحیح سالم ہو، تمہارے پیر سلامت ہیں، کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ گاؤں دھنی سرکار بڑے بزرگ تھے اور دن بھر کام چلتا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے اور جب نماز پڑھتے تو سارے مزدوروں کو بلاتے، بھائی سارے مزدوروں کو بلاتے اور لائن سے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مزدوری جی 5 روپے، تو بورے سے پیسہ نکالتے، یوں نکالتے، یوں پکڑو 5 روپے، آپ کی بولے 10 روپے، بولے یوں پکڑو۔ سارے مزدور مستری کو ایسے ہی پیسے دیتے اور پیسے ویسے کہیں سے آتے نہیں تھے،
पैसे कहीं से आते नहीं थे, बस बोरे से पैसा निकाल के यूं देते रहते। मगरिब बाद मिस्त्री को बहुत पैसे बांटते, और फिर सुबह को सारे मजदूर आते तो बाबा जी वही तालाब किनारे, अल्लाह अल्लाह, क्या ऊंची ऊंची। इनको मना है, वरना इतनी ताकत से बोले ना, मेरी बहन है, इनको मना है, अपनी इनकी आवाज भी पर्दा है। आपको बोलने की इजाजत है, आहिस्ता से बोले ही सही, अल्लाह 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 अल्लाह। मालूम है, फिर शाम हुई तो फिर आ गए, ऐसे ही पैसे बांटते। कितने पैसे? 10 रुपए, ये पकड़ो। कितने हुए? 10 रुपए, ये पकड़ो। ओ मजदूरों को ऐसे पैसे देते। एक मजदूर ने एक दिन देखा, मालूम क्या कहा? एक मजदूर ने सोचा, यार इनका सारा माल इसी बोरे के नीचे है। समझ गए? सारा माल इसी बोरे के नीचे है, और बाबा अभी पैसा दे के निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे, रात में अपने दोस्त को लेकर के आएंगे, और इसी बोरे के नीचे रखा हुआ सारा पैसा एक ही रात में गायब कर देंगे। इतना सोच करके वो चला गया। बाबा भी अपने घर चले गए। जब रात हुई तो वो फावड़ा कुदाल लेके आया अपने दोस्त को लेके। बोरे को जब उसने उठाया तो उसमें पैसे नहीं थे। उसने कहा नीचे होंगे, गाड़े होंगे। जब उसने खोदना शुरू किया तो अपनी कब्र जैसी गहराई खोद लिया, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। नीचे पानी निकल आया उस जमीन के नीचे, उसके पसीने निकल आए, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब जब देर हो गई तो उसने जल्दी से मिट्टी बराबर की, यार वो बाबा आ जाएंगे फजर की नमाज में तो दिक्कत हो जाएगी। उसने मिट्टी बराबर की और चटाई लपेट दी, बोरा को बिछा दिया और चुपचाप घर चला गया। सुबह फिर मजदूरों के बीच में वो भी आ गया। काम दिन भर लगा रहा। बाबा उसी तालाब के किनारे पर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब शाम हुई ना तो फिर बाबा तशरीफ लाए और फरमाया खड़े हो जाओ। सारे मजदूर लाइन में लग गए। जब लाइन में लग गए मजदूर ना, कितने पैसे हुए? बोले 5 रुपए, तो 5 रुपए। कितने हुए? 10 रुपए, तो 10 रुपए देने। अब बारी आई उस मजदूर की। समझ गए? जब उसकी बारी आई, जब वो करीब आया तो आपने कहा तेरे कितने पैसे हुए? उसने कहा बाबा मेरे 5 रुपए हुए, मेरी मजदूरी 5 रुपए हुए। तो बाबा जी ने निकाले उसमें से 10 रुपए। देखना, कहा ये 10 पकड़। तो उसने कहा हुजूर ये 5 ज्यादा क्यों है? आपने मुस्कुरा के कहा तूने रात में भी तो बड़ी मेहनत की है। समझ रहे क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। हाँ, लेकिन ये बात मिर्जा की समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये बात, ये दरवेशों की बारगाह में आया करो, मोहब्बत से आया करो। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। ये आपसे कुछ नहीं मांगते। अगरबत्ती मोमबत्ती अपने घर में जलाया करो भाई, फूल वगैरह खुद अपने ऊपर चढ़ा लिया करो। ये ना नहीं कि जो मकाम कुर्ब इलाह में हो वो हमारे फूलों का मोहताज नहीं है, हमारे किसी गुंबदो मीनार के मोहताज नहीं है। ये सब हमने अपने लिए बनाया है। जो कुर्ब खास में हो, जो अर्श आज़म के साए में हो, जो आला इल्लीन में हो, जो कुब्बे मुस्तफ़ा के करीब में हो, जो रोज़े हुसैन के करीब में हो, वो ईंटों से बनी हुई इमारतों का मोहताज नहीं। इसके हम मोहताज हैं। इसको हमने अपने लिए बनाया है। फूल चादरें हमने अपने लिए कि नज़रों को अच्छा लगे, खुशबुएं मशामे जहाँ को अच्छी लगे। समझ रहे हैं? यहाँ की जो धुनें हैं, जो यहाँ की लहने दाऊदी है, आवाज़ें हैं, वो कानों को अच्छी लगें। ये सारी चीज़ें इनके लिए, ये तो अल्लाह के ख़ास कुर्ब में मौजूद है। समझ रहे हैं? 2 रुपए का फूल पेश कर दिया करो। दरवाजे पर अगर कोई बैठा हो तो उसे 10 रुपए का बिस्किट दे दिया करो। समझ रहे हैं आप? ये खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अदब के साथ आओ। अब बात अगर गौस पाक की है, अदब करने वालों ने कितने दर्जे हासिल कर लिए मैं बता दूं। मेरी बहनों सुनना, तुम्हारे कबीले की एक बात बताता हूं। बगदाद शरीफ में एक लड़की गई ड्यूटी करने के लिए, और वो क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन थी, मद्रास की थी, चेन्नई जिसे बोलते हैं, यहाँ की थी, और 50 साल पहले की बात है। और मालूम है उसकी सर्विस कहाँ लगी? विदेश मंत्रालय में, जिसको ये उलमा कहते हैं ना कि वजारतुल खारजिया। विदेश मंत्रालय में गई, एम्बेसडर, सफीर बन के गई। बहुत बड़ा ओहदा होता है। अब वह जब वहां पर गई तो हुजूर गौस पाक का जो रोजा था वहां से 4 किलोमीटर है गौस पाक की बारगाह और विदेश मंत्रालय। वो वजारतुल खारजिया है, बिल मुकाबिल सालिहिया है। और फिर करीब में आप मुड़ जाएंगे तो शेख जुनैद बगदादी का रोजा है। सुभान अल्लाह। शेख बहलोल दाना आराम कर रहे हैं, शेख जुन्नुन मिस्री आराम कर रहे हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो वो गई तो उसने कहा कि भाई मैं छुट्टी के दिनों में इराक घूमना चाहती हूं। तो किसी ने कहा अच्छा घूम लो, किसरा का महल इसी शहर में है। 9 शेरवा ने जिस शहर को बनाया था वो इसी शहर, इसी मुल्क में है।
جا کے دیکھ لو، 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہ 40 کلومیٹر پہ ہے، مدائن کے قریب میں، جا کے دیکھ لو۔ بولے اچھی جگہ ہے، بڑی ہسٹری والی جگہ ہے۔ جا کے اس نے دیکھا محل باقی ہے۔ کہا اور کوئی جگہ؟ کہا وہ نمرود محل آج بھی موجود ہے، اور اس نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی نا، وہ جگہ موجود ہے۔ ہم لوگ برابر جاتے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں تو بات کرنا، بولے جا کے دیکھو۔ وہ دیکھتی رہی، خوب گھومتی رہی، عراق، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان، باقوبہ، شمالی عراق گھومتی رہی، اور گھوم چکی تو اس نے ایک دن کہا کہ اور کچھ ہے؟ بولے یہاں پر تو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ بولے کہاں؟ بولے نجف اشرف میں، کروڑوں مردے وہاں دفن ہیں، کروڑوں۔ وہیں پر مولا علی، ولایت کی سلطانیاں بانٹنے والے مولا علی، سبحان اللہ، وہیں پر آرام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ 80 کلومیٹر پہ کربلا ہے، جہاں پر شہیدوں کے سردار امام حسین موجود ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کون؟ نہ اونچی بولے کون؟ پھر سے بولو کون؟ امام حسین موجود ہے۔ وہ گھومتی رہی، بڑی اچھی جگہ، روحانیت کی جگہ۔ اس نے کہا اور کوئی جگہ؟ تو کسی نے کہا یہاں سے 4 کلومیٹر پہ ایک آستانہ ہے۔ بولے کس کا؟ بولے شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ آئے بولے شیخ عبد القادر کون ہے؟ بولے چل کے دیکھو۔ جیسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور سامنے مواجہ شریف کے قریب میں پارکنگ ہے، اس نے گاڑی انٹری کی اور سیکورٹی کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں گئی۔ جیسے اس نے حضور غوث پاک کی جالی کی زیارت کی، اللہ جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ جیسے سیدنا شیخ کے روضے کو دیکھا، اس کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نوجوان لڑکی خوبصورت سیدنا شیخ کی بارگاہ بیٹھی رہی، روتی رہی۔ وقت زیادہ ہوا تو اٹھ کر کے چلی آئی۔ چھٹی ہوئی، پھر اس نے گاڑی لیا، پھر غوث پاک کی بارگاہ، وہیں پر بیٹھی رہی شیخ کی بارگاہ میں، پھر روتی رہی، پھر غوث پاک کی بارگاہ سے آ گئی۔ جیسے وقت ملتا سیدھے بابو شیخ جاتی، جیسے وقت ملتا سیدھے بابو شیخ جاتی۔ کیوں؟ اس کو اس محبت کی ہوا لگ گئی تھی۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ وہ کہتی بس میں آتی رہی جاتی رہی، میرا دل شیخ کی بارگاہ میں لگ گیا۔ میری چھٹی ختم ہو گئی، مجھے واپس انڈیا آنا تھا۔ میں گئی غوث پاک کی بارگاہ پہ، میں نے کہا یا شیخ میں ہندوستان جا رہی ہوں، یہاں رہتی تھی تو آپ سے ملنے آتی تھی، خدا کی قسم میں ابھی بھی کل بھی میں سوچ رہا تھا میں جاؤں گا اپنے غوث اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہوں گا۔ پھر جیسے میں نے سوچا کہ میری واپسی 12 تاریخ کو، تو میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں چپ چاپ سو گیا کہ جاؤں گا اور پھر چلاؤں گا، کبھی نہ آنے کے لیے آؤں یا شیخ آپ کے دربار میں نہ آنے کے لیے کبھی آؤں، آپ مجھے بلائیں، میرے ان بھائیوں کو بلائیں اپنی بارگاہ میں۔ خدا کی قسم بڑی عظیم دہلیز ہے، میں شیخ کی بارگاہ میں آتا ہوں، اگر میں بات کرنے لگوں تو کبھی کبھی میرا دل بولتا ہے، میری زبان خاموش رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بس میرا دل رونے لگا، میں نے کہا شیخ میں جا رہی ہوں، آپ کبھی مجھے بلائیں گے؟ میں جا رہی ہوں اپنے ملک، کرسچن تھی وہ، وہاں کے خادم نے مجھے بتایا تھا، خدا کی قسم بولے غوث پاک کے روزے سے آواز آئی تھی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ سننا بہنوں، ایک لڑکی ہے وہ بھی، جس قبیل سے تمہارا تعلق ہے، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ وہ کہتی بس میرے دل میں بات ایسی لگی، میں نے غوث پاک کی جالی پکڑا اور میں نے کہا یا شیخ یہ کاغذات میں نے پھاڑ کے پھینک دیے، اب بس آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ کے آپ کو گواہ بنا کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محبت کی ہو تو جانو، کی ہو تو جانو۔ وہ کہتی بس میرا دل لگا تو لگ گیا، میں نے صبحیں اپنی شامیں شیخ کی بارگاہ میں خرچ کر دی، اپنے دوپٹے سے میں جھاڑو لگاتی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں۔ بابا غلام احمد بڑے عظیم بزرگ تھے، مقبرے سکران میں لیٹے ہوئے ہیں، میں ان کے روضے پر گیا ہوں۔ وہ کہتی میں نے ساری زندگی 40 سال تک ان کے لیے روٹیاں اور مرچ کی چٹنی بنائی اور ان کے کپڑے دھلے، کپڑوں کی ان کی خدمت کی، اور غوث پاک کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتی رہی۔ ایک روم مل گیا تھا اور غوث پاک نے اشارے سے ان کا نام رکھا تھا فاطمہ۔ کیا 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 اونچی بولیں، فاطمہ۔ ادب کی وجہ سے اتنا بڑا انعام ملا، کیا رکھا تھا؟ فاطمہ ان کا نام رکھا سیدنا شیخ نے۔ اور وہ کہتی بس میں راتوں کو اٹھ کر کے غوث پاک کے دربار کی جالیاں وہ جو باہر کی وہ خدمت کرتی تھی۔ میں معلوم ہے اگر آپ سبحان اللہ کہنے کے میں بوجھ محسوس نہ کریں بتا دوں، ایک صاحب نے ان سے پوچھا تھا فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی غوث اعظم کو دیکھا؟ صاحب وہ
بڑے سرکار کی چوکھٹ پہ ہو اور بڑے پیر کی بات ہو رہی ہے. بابو بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب علماء. کیا کبھی آپ نے حضور غوث پاک کو دیکھا؟ تو رونے لگی. معلوم کیا کہا؟ بولے کیا؟ بولے کبھی دیکھا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم کوئی ایسی رات نہیں گزرتی ہے جب میں حضور غوث اعظم کو دیکھ کر کے ان سے باتیں نہ کرتی ہوں. میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں اپنے شیخ سے باتیں نہ کرتی ہوں. میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. ابھی 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے ان کے جوتوں کو، چپل کو نا دھل کر کے گلاس کا پانی پیتا تھا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں امی کے پاس، فاطمہ خالہ. میں نے کہا مما. بولے کیا بات ہے؟ وہ اردو بولتی تھی. تو میں نے کہا مما بہت ضعیف تھی، وہ 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی اور چلنے میں دشواریاں ہوتی تھی. تو میں نے کہا مما. بولے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں. میں نے کہا نہ بیٹا نہ. میں کہا نہیں لگاؤں گا. میں بھی ضد پہ بڑھ گیا. میں نے کہا میں بیٹا ہوں، پوتا ہوں آپ کا. نہ بیٹا. میں نے کہا غوث پاک اجازت دیں میں لگاؤں. تو بیٹھ گئی خاموشی سے. بہت دیر تک میں نے تیل لے کر کے ان کے سر پہ خدمت کی. ان کی بہت دیر تک بڑی دعائیں دیتی رہیں. میرے گھر میں ان کی بہت ساری چیزیں، ان کے جمپل مبارک ہیں اور ان کے لباس مبارک ہیں، شال ہے، ان کی سوٹر ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کی انگوٹھی ہے، ان کا گلاس، بہت ساری چیزیں ان کی دی ہوئی میرے پاس موجود ہیں. مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیٹا ایک دن مجھے حضور غوث اعظم نے کہا تھا کہ فاطمہ تم قصیدے غوثیہ پڑھا کرو اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں. پھر آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھ سے کہتی ہوں تو قصیدے غوثیہ پڑھا کر لوگوں سے کہا کرو اسے پڑھا کریں. فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. صاحبوں ان بھائیوں نے، ان بزرگوں نے ہمیں بلا کر کے ہم پر احسان کیا. لیکن یہ جو میں نے تبرک آپ کو دیا، میں ہٹ جا رہا ہوں. آپ ہیں فاطمہ خالہ ہیں غوث پاک. میں گزارش کروں گا سب سے کہ فجر کے، میری ماں بہنوں سنو، پنسورے میں یہ قصیدہ غوثیہ لکھا سقان الحب کا ساتل وصالی. آپ اسے پڑھا کیجئے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. فاطمہ خالہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس قدر خدمت اور مؤدب انداز میں رہتی تھی. بڑے 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 سالار زمانہ ان کے قدموں کے پیچھے یوں کھڑے ہوتے تھے. ایک دن معلوم ہے کیا ان کی عادت تھی؟ بتا دوں آپ سے. وہ جب رات کو سونے کے وقت جاتی نا بستر پہ تو ڈھیر ساری روٹیاں لاتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس قدر جمع کر لیتی اور صبح فجر کی نماز کے بعد غوث پاک کے آنگن میں اسے بکھیر دیتی تھی. 200 کبوتر آ جایا کرتے تھے. 200 کبوتر اس میں سے آ جایا کرتے تھے اور مٹی کے برتن میں وہ پانی ہوتی، وہ کبوتر وہ روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے تھے اور اس مٹی کے برتن کے پانی کو پیتے تھے. اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کا. خدا کی قسم شیخ احمد الفتاح الفرج بغدادی امام حسین کے لاڈلے ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں. ان کو قطب بغداد لوگ کہتے تھے. 2 مرتبے وہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے. ان کے بیٹے بڑے عظیم بزرگ ہیں شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ. وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ فاطمہ خالہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھ سے بولی اے عبد الرحمن تال 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 ادھر. تو میں نے کہا کیا بات ہے مما کیا بات ہے؟ میں بڑا مذاق کرتا تھا ان سے. وہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے. تو میں معلوم ہے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو تقریباً 200-250 کبوتر فاطمہ خالہ کی روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے تھے صبح صبح. یہ بات بڑی سننے کی ہے بھائی، بڑی کام کی بات ہے. کبھی کبھی اس انداز میں ہو جاتی ہیں. بولے وہ مجھ سے بولی عبد الرحمن شیخ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ان کبوتروں کو پہچانتے ہو؟ بھائی کبوتروں میں زیادہ فرق تو ہوتا نہیں ہے پردھان جی، زیادہ فرق تو ہوتا نہیں نا، اور زیادہ کلر کی تو ہوتی نہیں، بس ہلکا سا ڈارک ہو گیا، آسمانی ہلکا وہ جیسے نہیں بادلوں جیسا ہو گیا، کچھ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سفیدی میں آتی ہیں ان کے، لیکن زیادہ تو ایک ہی کلر کی ہوتی ہیں کبوتریں. فاطمہ خالہ نے معلوم کیا کہا؟ اے شیخ عبد الرحمن تمہیں پتا ہے کہ یہ کبوتر کہاں کے ہیں؟ باپو دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں. جو جیسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا نا اتنی جلدی بغداد شریف جائے گا. تو میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کبوتر کہاں سے آتے ہیں؟ تو معلوم کیا بولی فاطمہ خالہ؟ یہ جو 17 کبوتر ہیں یہ کربلا سے آئے ہیں. ان میں سے 32 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں. ان میں سے 122 کبوتر یہ سامرہ سے آئے ہیں. ان میں سے 18 کبوتر یہ کاظمین سے آئے ہیں. بقیہ کبوتر یہ آزمین سے آئے ہیں. اے شیخ عبد الرحمن تم کیا سمجھتے ہو یہ میری روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا کرتے ہیں. ہائے ہائے کبوتروں کو پہچانتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شان ہوتی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی. لیکن دوستو تکبر نہیں تھا غوث پاک کو. ایک تاکیدی بات ایک تنبیہ کے طور پر سن لیں. اگر پیسے ہیں تو تکبر نہیں ہمارے پاس، دولت ہے تکبر نہیں. اگر ہمارے پاس شہرت ہے، نعت، تقریر، مقرر، مفسر، محدث، مجتہد، مبصر، وہ تبصرہ نگار، شاعر، کچھ بھی ہوں آپ، ڈاکٹر، انجینئر، ایچ ڈی ایم، ڈی ایم، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی جی، غوث پاک کے ہاں تکبر نہیں تھا. اور ہم
سادات کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں. غریب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے بچے ان بزرگوں کو پتھر مارتے ہیں. وہ عورتیں جو اگر کسی وجہ سے بیوہ ہو جائیں اور ان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے یا ان کے جسم کے اعضاء متاثر ہو جائیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دوپٹے ان کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں میں. اپنے بچوں کو نصیحت کریں انشاءاللہ. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں ناگور شریف میں تھا، میرے بھائی عبدالحکیم صاحب بڑے عظیم نعت خواں ہیں، ان کے قریب میں ایک حسین بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نابینا تھے، اندھے تھے. وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. مجھ سے بولے آصف بھائی یہ بات بڑی لگنے والی بات ہے، آپ بھی یاد کریں، یہ بہنیں بھی یاد کریں. ہاں وہ بولے کہ آصف بھائی میری عمر 33 سال ہے، میں اندھا ہوں. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. بولے آپ کو پتا ہے کہ میری آنکھ کی روشنی کب گئی؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے توحید بھائی کی، یہ میرے سارے چینل بھائی ان باتوں کو ریکارڈ کریں، محسوس کریں. لوگ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، کنکر پتھر مارتے ہیں، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر کے تضحیق کرتے ہیں، مزاح کا پہلو نکالتے ہیں. نمازیوں کی چادریں غائب کی جاتی ہیں، ان کی ٹوپیاں، ان کی گھڑی غائب کی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی معذور انسان آ گیا تو اس کے لنگڑے پن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مجھ سے بولے آصف بھائی پتا ہے آپ کو میں اندھا کب ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی، بتا رہا ہوں، روز سنتے ہوں گے میری باتوں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں میری آنکھ کی روشنی گئی، 10 سال ہو گئے میں اندھا ہوں، میرے 2-3 بچے ہیں. میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. بولے پہلے تو میری آنکھ صحیح تھی، پتہ نہیں کیسے یار یہ خراب ہو گئی، آپ کچھ بتائیں. میں نے کہا ہم سے کیا پتا، آپ بتائیں. بولے امریکہ کا ڈاکٹر آتا تھا، میں نے اس کو بھی دکھایا، اس نے کہا دنیا میں کوئی ڈاکٹر تیری آنکھ کی روشنی واپس نہیں لا سکتا. یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. بولے کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. تو پھر میں نے کچھ بولنا شروع کیا. میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہو، آزمائش میں ڈال دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو، تیرا باپ، تیری ماں، تیری دادی، تیری دادا، تیری بیوی کی رشتہ دار کبھی کسی اندھے کو کسی نے پریشان کیا ہو. میں کہو تو حلف اٹھا کے بول دوں جو بات بتا رہا ہوں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے پریشان کیا ہو، یا کسی نے کسی پر جرم کیا ہو، سزا تجھے بھگتنے کی جو ساتھ تجھے ملی ہو. راحت اندوری نے شعر کہا تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا، اور قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. بول جائیے، کسی بزرگ کی لاٹھیاں چھین لینے سے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بڑھاپے میں لاٹھیاں نہیں ہوں گی. کسی غریب عورت کے دوپٹے کو پھاڑ دینے سے ہماری بہنوں کے دوپٹے چھینے جائیں گے. معلوم ہے ان بزرگوں کا اسلامی سسٹم ہے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ بات بڑی پیاری ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے رونے لگا. بولے آصف بھائی ارے کیا بات آپ نے کی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو معلوم اس نے کیا کہا؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا بتائے گا تو مجھے؟ تو حسین صاحب نے کہا آصف بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب میں 7, 8, 10 سال کا تھا نا، میرے محلے میں ناگور شریف میں، میرے محلے میں جہاں سرکار غریب نواز کا لاڈلا لیٹا ہوا، میرے محلے میں ایک اندھی عورت آیا کرتی تھی. اور جب وہ آتی تو میں اس کو اتنا پریشان کرتا، اس کی لاٹھیاں غائب کرتا، اس کے جھولے غائب کرتا، اس کی روٹیاں نالی میں پھینک دیتا تھا، اور وہ نالی میں ٹٹول کر کے روٹیاں اٹھا کے کھاتی تھی. میں جی بھر کر کے اس کو پریشان کرتا، وہ روتی رہتی. اور میں کیا بتاؤں آصف بھائی، اس نے ایک دن کہا اے تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، اندھی عورت کو بہت پریشان کرتا ہے بیٹا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تو بھی اندھا نہ ہو جائے. رو کے بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں اللہ نے میری آنکھ کی روشنی چھین لی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صاحبوں کبھی ہم سمجھے تو پہلے اسلام کسے کہتے ہیں. بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تو ادب کے ساتھ آئیں. اگر کوئی بھی انسان یہاں پر آپ کو نظر آئے تو اسے محبت کی نظر سے دیکھیں، کبھی نہ کبھی اہل دل سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. بولے آپ تھک گئے؟ بولو تھک گئے. کس بات کا تکبر بھائی، کس بات کا تکبر؟ وہ سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الرجال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. معلوم ہے ایک بات بتاتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے جب کوئی ریکارڈنگ سنے گا تو. سمجھے، اس پر فوکس کیجئے گا، آپ یاد کیجئے گا، اس کو فوکس کیجئے گا، اپنی محفلوں میں اس کو آباد کیجئے گا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ. ذرا ایک آدمی کوئی درمیان سے غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ قوی ہے تو ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اونچی بولیں انشاءاللہ. یا غوث المدد. آمین. یا غوث المدد. سبحان اللہ. کیا نام ہے میرے شیخ کا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اونچی بولے. اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے. سبحان اللہ. اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے. الحمدللہ بہت بہت شکریہ. موجود ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی. مبارک ہو. اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آوازیں اچھی ہیں تو کمزور آوازوں کے مالکان کی ہجوے میں لگے رہتے ہیں. ہاں یہ قبیلے کی بات ہے. خطابت اچھی ہو گئی تو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں کو کردار کا مذاق اڑاتے ہیں. پیران طریقت اپنے لباس سے پریشر ڈالتے ہیں. بڑی عجیب و غریب فضا موجود. اللہ معاف فرمائے. سنیں آپ ان باتوں کو. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ بغداد کی گلی میں جا رہے تھے, اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا. بس یہ صاحب دیکھیں, محترم جمیل صاحب قبلہ دیکھیں, ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا. اس شرابی نے کیا کہا معلوم؟ قادر یا قادر ام غیر قادر. اے قادر, کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ غوث پاک ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا قالو نام, ہاں. پھر غوث پاک آگے بڑھنا چاہتے, اس نے پھر کہا یا قادر, اے شیخ عبد القادر, کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہاں نام. پھر غوث پاک آگے بڑھے, پھر رک گئے. اس نے کہا یا شیخ عبد القادر, وہ قادر کیا ایسا کر سکتا ہے؟ حضور غوث پاک زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے. اتنا روئے کہ داڑھی شریف پیک گئی. معلوم کیا کہا تھا؟ سننا صاحبو, سننا. تو مریدوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, شرابی نے غوث پاک کو تکلیف پہنچا دی. پتہ نہیں اشارے میں کیا بولا, اے عبد القادر, وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بولا. غوث پاک نے کہا ہاں. اس نے پھر کہا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر غوث پاک نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا او قادر, وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بہتر بات ہے. اور غوث پاک رونے لگے زمین پر بیٹھ کے. تو لوگ بولے شیخی. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا شیخ عبد القادر, اس نے آپ سے کیا کہا, کیا کر سکتا ہے وہ قادر, کیا کر سکتا ہے, آپ سے کیا کہا؟ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اس شرابی نے مجھ سے کہا اے شیخ عبد القادر, وہ قادر کیا ایسا کر سکتا ہے, یعنی مجھے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. شکریہ. مجھے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. تو غوث پاک فرماتے میں نے کہا ہاں. کیا کہا بھائی؟ اونچی بولے. دے سکتا ہے, دے سکتا ہے نا بھائی. اس میں نہیں کا کیا, نہیں کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں, جب اس نے کہا کہ کیا وہ قادر اے عبد القادر توبہ کی توفیق دے سکتا ہے, تو غوث پاک کہتے قالو نعم, میں نے کہا ہاں. اس نے پھر کہا کیا وہ اس توبہ پر مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں, کیا اس توبہ پر مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ سننا, سننا, یہ بدن پہ لرزہ طاری ہوگا. کیا اس توبہ پر وہ مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں قالو نعم, میں نے کہا ہاں. بولے رویا کیوں شیخ آپ نے؟ تو معلوم اس نے کیا کہا, اے شیخ عبد القادر, کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے, میری اور آپ کی حالتیں تبدیل کر سکتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم آ جاؤ, جہاں تم ہو وہاں پر میں آ جاؤں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا اے عبد القادر, کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے کہ میری جگہ تمہیں ڈا کے رکھ دے اور تمہاری جگہ مجھ جیسے شرابی کو لے آئے؟ حضور غوث پاک کہتے میں رونے لگا, میں رونے لگا. پھر آپ نے فرمایا ایک جملہ, ہاں میرا خدا ایسا کر سکتا ہے. فرمایا ہاں میرا خدا ایسا کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو مجھے تیری جگہ اور تجھے میری جگہ لا سکتا ہے. سن او شرابی سن, یہ محنت کی بنیاد پر نہیں, یہ تو فضل کی بنیاد پر عطا ہوتا, فضل کی بنیاد پر عطا ہوتا. حضور غوث اعظم کے ہاں تکبر نہیں پیدا ہوا, سمجھ رہے میری بات کو, کبر نہیں پیدا ہوا. میرے امام نے ایک شعر کا الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا,
مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. میرے امام نے ایک شعر کہا یہ بھی, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ذرا سی ادب میں کمی آئی تو نقصان کیا ہوا, بتا دوں, باتیں ختم کروں, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. مجھے پتا نہیں کیوں اچھا لگ رہا ہے, آپ اتنے خاموشی سے سن رہے ہیں, یہ باتیں بتا رہا ہوں. اور واقعی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رات کے اس ٹمپریچر میں, سردی کے اس ٹمپریچر میں اتنے بڑوں کی بات آپ مجھے خاموشی